رحیم باب ہے چاشت کی نماز کے بارے میں 1309 نمبر روایت ہے۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آئے، فتح مکہ والے دن غسل فرمایا، حضور نے 8 رکعتیں پڑھی۔ فرماتی میں نے نہیں دیکھا کوئی نماز اس سے ہلکی، یعنی نارمل سی نماز تھی، لیکن آپ نے رکوع سجود کو پورا مکمل کیا۔ بہت لمبی نماز نہیں تھی، لیکن رکوع سجود کامل اور تام تعدیل ارکان تھی۔ اور ایک روایت میں ہے فرمایا ذالک دحان، یہ چاشت کی نماز ہے، متفق علیہ۔ چاشت کی کم از کم 4 رکعتیں ہیں۔ 1310 نمبر روایت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے عائشہ پاک رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی کتنی نماز پڑھتے تھے؟ فرمایا 4 رکعتیں، اور اس سے زیادہ جتنی چاہتے، جتنی اللہ نے چاہا وہ آپ زیادہ بھی کبھی کبھی پڑھ لیتے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ اچھا جی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے حلیہ میں ہے کہ آپ 100 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے کبھی کبھی چاشت میں، 100 رکعت نماز چاشت کی اندر ہی پڑھ لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور 12 رکعتوں سے زیادہ امام سیوطی کہتے ہیں کہ منقول نہیں ہے۔ اور ایک بندے نے حضرت اسود سے پوچھا تو فرمایا جتنی دل کرے پڑھ لے، نفل نماز ہے۔ 1311 نمبر روایت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کرتا ہے بندہ کہ ہر جوڑ پر، تم میں سے ہر بندے کے جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی اجر ہے، ثواب کا باعث ہے، اور ہر تحلیل صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، اور امن بالمعروف نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ اب دیکھیں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پہ صدقہ لازم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان سارے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے جو بندہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے، یعنی چاشت کی 2 رکعتیں ان سب کا ادا کر دیتی ہے صحیح۔ اور دیکھیں ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، 360 مرتبہ کو بندہ صدقہ دے سکتا دن میں، یہ تو عام کے خواص نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیک نفلی کام، نفلی عبادات یہ بھی صدقہ ہیں۔ اب نفلی عبادات 360 بار گن کے ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کسی کو نیکی کا حکم کتنا دے لیں گے ہم ایک دن میں، کتنے کے بندوں کو نیکی کا حکم دے لیں گے، ٹھیک ہے، ہماری زندگی کی اپنی مصروفیت ہے، اور کتنے کے لوگوں کو ایک دن میں برائی سے منع کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر یعنی کہ باقی چیزیں آ جاتی ہیں، اور کیا یعنی کتنی نیک اعمال صدقے کے ہم کریں گے۔ تو فرمایا چاشت کی 2 رکعتیں پڑھے وہ ادا ہو جاتا ہے ویسے ہی سارا۔ اچھا اب اس کے اندر 2 رکعتیں کہا گیا، مولا علی قاری کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ 1 رکعت ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتی تو حضور 1 رکعت ہی فرماتے۔ امام مسلم نے روایت کی ہے۔ 1312 نمبر روایت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے قوم کو وہ نماز پڑھتی ہیں چاشت کی، تو آپ نے فرمایا لقد علموا ان الصلاۃ، کہ یہ جان لیں کہ بے شک نماز اس گھڑی کے علاوہ پڑھنا افضل ہے، یعنی انہوں نے سورج نکلنے کے فوراً بعد، سورج طلوع آفتاب ہونے کے زوال کے فوراً بعد پڑھ لی، تو آپ نے فرمایا اسے تھوڑا لیٹ کر کے پڑھنا افضل ہے۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکوکاروں کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب اونٹنی چھوٹ جاتی ہے، یعنی اونٹنی کا جو بچہ ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے جب وہ اپنی ماں سے جدا ہوتا ہے نا، اور یعنی دھوپ جب فل لگ جاتی ہے، گرمیوں کے آپ کہہ لیں جب دھوپ میں بندہ صحیح ہونے لگ جاتی، گرمی میں پسینہ صحیح آنے لگ جاتا ہے، یعنی آپ کہہ لیں یہ کوئی 9:30 بجے کا ٹائم، ٹھیک ہے، 9:30 10 بجے یا 9:30 گرمیوں میں ہی تھی۔ اچھا جی، کہتے ہیں الفصال ہے، یہ فصیل کی جمع ہے، اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جب وہ اپنی ماں سے جدا ہو جائے، یعنی جب اونٹنی کے بچے کو بھی گرمی محسوس ہونے لگے اور وہ چھاؤں تلاش کرنے لگے اس وقت یہ نماز پڑھنا افضل ہے۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ دوسری فصل 1313 نمبر روایت ابو درداء اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دونوں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن اللہ، حضور اللہ سے روایت کرتے ہیں، یہ بات فرمانے والی خدا کی ذات ہے، حدیث قدسی ہے۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے ابن آدم میرے لیے 4 رکعتیں دن کے ابتدا میں پڑھ، کون سی چاشت کی، میں دن کے آخر تک تیری کفایت کروں گا، یعنی میں تیرا اس پورے دن خیال رکھوں گا، میری رحمت کا سایہ تجھ پہ رہے گا۔ امام ترمذی نے روایت کیا۔ اور 1314 ہیں کہ امام ابو داؤد دارمی نے نعیم بن حمار ان سے روایت کی، امام احمد نے بھی روایت کی۔ 1315 نمبر روایت ہے حضرت برادہ فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا انسان کے بارے میں 360 جوڑ ہیں انسان کے،
کچھ جوڑ ہیں جو حرکت کرتے ہیں، جیسے یہ دیکھیں انگلی کے جوڑ ہیں حرکت کرتے ہیں، بازو کے جوڑ حرکت کرتے ہیں، کچھ جوڑ ہیں وہ حرکت نہیں کرتے، ہلتے نہیں ہیں، مختلف طرح کے۔ اور دیکھیں کہ جو حرکت کرتے ہیں اگر وہ نہ کریں اور جو نہیں کرتے وہ کرنا شروع کر دیں، وجود کا نظام تباہ ہو جائے گا سارا۔ دیکھیں نا یہ ٹانگ کی جو ہڈی ہے گھٹنے سے ٹخنے کے درمیان، یہ تو سیدھی ہے نا، اگر یہ درمیان میں لچکدار ہو جائے، ہلنے لگ جائے، ہم چلیں گے کیسے؟ سوچا آپ نے کہ یہ چیز؟ اور جو یعنی اپنا حرکت کرتے ہیں جوڑ ہمارے یہ بند ہو جائیں، کسی کا ایک جوڑ خراب ہو جائے تباہ ہو جاتی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑ کتنی خوبصورتی سے انسان کے اندر جوڑے، اور دیکھ لیں جو سیدھا ہے اگر وہ ہلنے لگ جائے تو پھر بھی بندہ تباہ، زندگی میں فلوج ہے، اور جو ہلتے ہیں اگر یہ کھڑے ہو جائیں جام ہو جائیں پھر بھی تباہ۔ اور پھر دیکھ لیں کوئی جوڑ اپنے جوڑ سے ہلتا نہیں ہے، دوسری جگہ نہیں جاتا، تو اس میں اللہ کے ایکسیڈنٹ ہو ہمارا یا کوئی ہم خود اس طرح کا معاملہ کریں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ ہے، لازم ہے، صدقہ لازم ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا النخات فی المسجد، مسجد کے اندر کسی نے تھوکا اس کو دفن کرنا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے ایذا والی شے کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی یہ صدقے ہیں، یہ کرو، اگر یہ نہ پاؤ تو چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لو، تمہارا سارا ہی صدقہ ادا ہو جائے گا۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اللہ اکبر۔ 1316 نمبر روایت ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ نا حضرت مولا علی قاری نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جی سیدنا امام باقر، وہ اپنے دادا جان امام باقر اپنے دادا جان مولا امام باقر حضرت امام حسین پاک سے روایت کرتے ہیں، والد امام زین العابدین پھر امام حسین پاک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے آنکھوں میں ملوحت بنائی ہے۔ ملوحت ایک آنکھ میں ذرا غور کریں، کبھی شیشے پہ کھڑے ہو کے لائٹ جلا نظر آتی ہے، آنکھ میں ایک پانی سا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی ہے نا، آنکھ کے اندر ایک تری سی ہوتی ہے، پانی پانی ہوتا ہے، یہ سفیدی ہے نا اور سیاہی ہے، جو کبھی غور سے دیکھیں اس کے اوپر ایک پرت ہوتی ہے پانی کی۔ اچھا دیکھ لیں کیا کمال ہے پانی کا، وہ پانی کی پرت نہ باہر آتی ہے جتنی مرضی گرمی ہو، اور سخت سردی اور نہ جمتی ہے، اس کا ٹیمپریچر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے یہ سخت گرمی میں پگھل بھی نہیں سکتی، اور یعنی گرمی ٹیمپریچر جاتا ہے، اللہ یہ کہ وہ آنکھ میں آگ پڑ جائے وہ تو اور بات، اور جتنی سردیاں برف بھی پڑتی ہیں، کبھی سنا برفانی علاقوں والوں لوگوں کی آنکھیں جم گئیں، ایسے بھی نہیں ہوتا۔ حضرت امام باقر فرماتے تھے، میرے نانا جان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے، بھلا کیوں بنائی ہے؟ کیونکہ اس پرت کے پیچھے نا چربی ہے، یہ جو سفید رنگ کا ہمارا ہم جسے کہتے ہیں آنکھ کا نور ہے، یہ آنکھ کا ہے، یہ پتلیاں اندر، ان کے اندر چربی ہے، آگے پانی کی پرت بنائی ہے کہ یہ چربیاں پگھل کے باہر نہ آ جائیں، تو آگے ایک پرت رکھ دی ہے، اور پرت بھی ایسی ہے نہ وہ پگھلتی ہے نہ جمتی ہے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ اگر یہ نہ ہو تو آنکھ پگھل جائے۔ آپ نے دیکھا نا کہ جس بندے کی آنکھ میں سوئی باجے کہتے ہیں آنکھ ضائع ہو گئی، آنکھ تو ضائع نہیں ہوتی، وہ پرت ہٹ جاتی ہے، اور جب پرت ہٹ جاتی ہے آنکھ کا نور زائل ہو جاتا ہے، اور اگلی آنکھ میں کینچی بج گئی، آنکھ میں سوئی لگ گئی تو آنکھ تباہ ہو گئی، ضائع ہو گئی آنکھ۔ اور پھر جو آنکھ اللہ نے بنائی ڈاکٹر بنا ہی نہیں سکتا، نور وہ اللہ والا کوئی دے سکتا، سبحان۔ اور آگے ہے وجعل المرارۃ فی الاذنین حجابا من الدواب، انسان کے کان کا جو پردہ ہے نا، کان کے پردے کے قریب اللہ تعالیٰ نے کچھ تری ایک پیدا کی ہے جسے ہم کہتے ہیں کان میں میل ہے، یہ ہر انسان کے کان کے پردے کے قریب پیدا قدرتی چیز ہے، اور اس کے اندر کڑواہٹ رکھی ہے۔ اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ وہ کڑواہٹ رکھنے کی اس کی وجہ ہے کہ کان کے اندر کو کیڑا داخل ہونا، تو جب آگے جاتا اور وہ کڑوا کڑوا آگے دیکھتا ہے تری، تو کیڑا باہر آ جاتا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو انسان سویا ہوتا، کیڑے کان سے دماغ میں جال کے دماغ کھا جاتے، بندے مر جاتے۔ تو
کان کے اندر ایک پردہ لگایا تاکہ کیڑا نہ چلا جائے، اور پردے کے باہر کچھ کڑوا پن پیدا کر دیا کہ اگر کوئی کیڑا جائے بھی تو اس سے وہ کڑوا پن دے کے واپس آ جائے، تاکہ انسان کے دماغ محفوظ رہے۔ اگر وہ پردہ نہ ہو، کسی کے کان کا پردہ نہ ہو، پردہ ختم ہو جائے اور وہ کڑواہٹ ختم ہو جائے، تو وہ اس کو کان میں ہمیشہ روح لگا کے رکھنی پڑتی ہے، کاٹن استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کان میں کوئی مکھی وغیرہ بھی چلی گئی، سیدھی اندر چلی گئی، باہر نہیں، دماغ تک چلی جانی، تباہ ہو جاؤ گے، زندگی تباہ۔ دماغ میں چلی جی کوئی مسئلہ بن گیا، فارغ، کان خود سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے، روزانہ 2 بار پھر آپ نے کاٹن چینج کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا، ہم نے کبھی غور نہیں کیا ان چیزوں پر، ہم ان کی قدر ہی نہیں کرتے۔ اور پھر ناک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک حرارت رکھی ہے، اور ہر بندے کے رکھی ہے۔ کبھی سخت سردی میں آپ جب ناک کے قریب کر کے سانس باہر کو کھینچیں، ہاتھ کو گرم ہوا لگتی ہے نا، کیونکہ ناک کے اندر ٹیمپریچر اور ہوتا ہے بندے کا۔ وہ کیوں رکھا؟ باہر جتنی ہوا ہے، صاف ہے یا خراب ہے، فضا غبار آلود ہے یا جیسی بھی ہے، ناک کا ٹیمپریچر اسے فلٹر کر کے دماغ تک پہنچاتا ہے۔ ناک میں ہوا فلٹر ہوتی ہے، اور ناک میں بال بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، ہر انسان کے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے مٹی جو ہے، اور یہ ناک کا ٹیمپریچر اور یہ بال اس مٹی والی فضا کو فلٹر کر کے دماغ تک پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو ٹھنڈی ہوا انسان کے ڈائریکٹ دماغ تک جائے، دماغ سن ہو جائے، اسمیل ڈائریکٹ دماغ تک جائے، دماغ کے خلیے متاثر ہوں گے اس کے ساتھ۔ یہ سائنس نے ساری تحقیقیں کرنی بڑی، اس پہ لٹریچر اب تو لکھا جا چکا ہے اسلام کے حوالے سے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، انسان کے ہونٹوں میں، جو ہونٹوں میں دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے ایک تری رکھی ہے، اور یہ جو تری ہے نا، اس میں میٹھا پن ہے۔ ہر انسان کے منہ میں لعاب ہے نا، اور فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے میٹھا پن رکھا ہے۔ اچھا، میٹھا پن کیوں رکھا ہے؟ تاکہ میٹھی چیز میٹھی کے ساتھ ملے، اس کو پتہ چلا، ہم کوئی چیز زبان پہ رکھنے کی دیر پتہ چل جاتا، اور کڑوی رکھے پھر بھی پتہ چل جاتا۔ اچھا، اگر کڑوی چیز ہوتی، اللہ تعالیٰ نے یہ منہ کا لعاب اور منہ کے اندر جو ایک تری ہے، یہ کڑواہٹ سے پیدا کی ہوتی، پھر ہمیں میٹھے پن کا پتہ ہی نہیں تھا چلنا۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کڑوی چیز کھا رہے ہوں، بہت زیادہ کڑوی چیز، تھوڑی سی میٹھی آ جائے تو اتنا ذائقہ مزہ نہیں دیتا، کیونکہ منہ میں کڑوا پن پھیلا ہوتا ہے۔ تو جس کے 60 سال کی زندگی میں منہ میں کڑواہٹ ہوتی، اس کو میٹھے کا کیا مزہ آنا تھا؟ یعنی جو مٹھاس پیدا کی ہے وہ کڑواہٹ بن جائے پھر بھی زندگی صحیح نہیں، تمہاری زندگی تباہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایک ایک چیز کو جتنی خوبصورتی سے بنایا ہے نا، تم اس کا بھی ساری زندگی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ بال سر پہ لگائیں، ہاتھ پہ نہیں لگائے۔ آپ سوچیں اگر ہاتھ پہ بال لگے، ادھر بال اگتے، ادھر نہ ہوتے، ادھر ہوتے، آپ نے کیا کرنا؟ یہ چھوٹی چھوٹی۔ اور قرآن فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے بڑی اچھی صورت نگاری کر کے تجھے بنایا ہے، تو نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر، تجھے بنایا ہی بڑی زبردست انداز سے، لیکن کبھی غور کر۔ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو جوڑ ہے نا رب نے بنائے، ان پر اللہ کا حق ہے، اور وہ فرمایا ابن آدم رب العالمین فرماتا ہے تو وہ 4 پڑھ لے تو وہ کافی ہو جائے گا تجھے۔ اچھا جی، آگے ہے حدیث نمبر کتنی ہم پہنچے تھے؟ اچھا، نخاف المسجد، آگے حدیث آ گئی 1316 نمبر روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاشت کی 12 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کا گھر بنائے گا، یعنی جو ان پر مداومت اختیار کرے ہمیشگی۔ امام ترمذی ابن ماجہ نے روایت کیا۔ ترمذی کہتے ہیں حدیث غریب ہے، لیکن غریب کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ حدیث ہی ضعیف ہے، نہیں، غرابت اور صحت ایک دوسرے کے منافی چیزیں نہیں۔
اگلی روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ اس میں نہیں ہے، یا میں آپ کو یہاں سے سنا رہا ہوں۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، فرمایا اگر تو چاشت کی 2 رکعتیں جو بندہ پڑھے گا غافلین میں سے نہیں لکھا جاتا، جو 4 پڑھتا ہے محسنین میں لکھ دیا جاتا ہے، 6 پڑھتا ہے قانتین میں، 8 پڑھتا ہے فائزین میں سے، اور 12 پڑھتا ہے 10 پڑھتا ہے تو اس کے گناہ نہیں ہوتا، اور 12 پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اس طرح کی اور بھی سندیں ہیں، اس کی روایات ہیں۔ 1317 نمبر روایت ہے، حضرت معاذ بن انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بیٹھ جائے اپنے مصلی جائے نماز پر حتیٰ کہ فجر کی نماز سے فارغ ہو جائے، یہاں تک کہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھے اور نہ کہے خیر، یعنی ذکر اذکار کرتا رہے، اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اگرچہ اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو، بلکہ اکثر اسے بھی زیادہ، پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ملا علی قاری فرماتے ہیں الصغائر ویحتمل الکبائر، کبائر کا بھی احتمال رکھا گیا ہے، کہ ان ممکن ہے بندہ نیت سے پڑھے تو رب اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اچھا جی، آگے 1318 نمبر، آگے وَيُعْمَلُ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، بار بار آ رہا ہے یہ جملہ۔ 1318 نمبر روایت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا جو ہمیشگی اختیار کرتا ہے چاشت کے شفا پر، چاشت کے شفا یعنی اس کے اندر 2 رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اگر یہ سمندر کی جا کے برابر ہوں، یعنی ہمیشگی اختیار کرے۔ امام احمد ترمذی ابن ماجہ نے روایت 1319 نمبر روایت عائشہ پاک فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے چاشت کی 8 رکعتیں پڑھی، پھر فرمایا اگر مجھے خبر دی جائے نا میرے والدین کی، اگر لو نشرہ لی ابوایا، اگر میرے ماں باپ کو نشر کر دیے، ان کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ امام مالک نے روایت کی اس حدیث کو۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں، اس کے اندر حضور آپ کو ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر میرے والدین کو زندہ میرے لیے کر دیا جائے نا تو پہلے میں یہ رکعتیں پڑھوں، پھر جا کے ان سے ملوں، پھر جا کے ماں باپ زندہ ہو سکتے ہیں، ہمارے مسلم کے ماں باپ ہمارے زندہ ہو۔ حضور علیہ السلام نکتہ دے رہے ہیں اگر میرے لیے زندہ کر دیے جائیں، پتہ چلا کہ ایک بار رب نے فرمائے تھے، اگر پھر بھی کر دیے جائیں نا، یہ اشارہ اس میں ایک بڑا دقیق ہے، اگر کوئی سمجھنے والا سمجھ جائے، اگر میرے لیے ان کو زندہ کر دیا جائے تو پہلے میں یہ نماز پڑھوں گا، پھر جا کے ان سے ملاقات کروں گا۔ اور رات والے نفل نوافل کے بارے میں فرمایا اگر میری اماں جی مجھے آواز دیتی حجرے سے تو میں نفل ان کو چھوڑ کے ان کی بات کا جواب پہلے دیتا، تو یہاں پہ آ گیا کہ ان سے بعد میں ملتا پہلے، کیونکہ نوافل کی عظمت بتانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور لو نشرہ لی ابوایا، یہ بات پہلے کبھی صحابی نے یہ بات کی، کسی نے تاریخ میں ایسا کو ملا ہو کہ صحابہ کرام فرماتے ہوں کہ اگر ہمارے ابا جی زندہ ہم یہ کام کریں وہ نہ کریں، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ مثال ہی نہیں دی جا سکتی، یہ مثال تو محال ہے دینا ویسے ہی بالکل۔ اب آقا کریم اور یہ بھی من قبیل المحال ہی حضور مثال دے رہے ہیں کہ ایسا ہونا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اپنے لیے حضور نے یہ جملہ بولا، اس کے اندر ایک اشارہ تھا۔ 1320 نمبر روایت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے ہیں حتیٰ کہ ہم کہتے ہیں آپ چھوڑیں گے نہیں، اور چھوڑ دیتے تاکہ ہم کہتے ہیں آپ پڑھیں گے نہیں۔ ترمذی کی روایت، یعنی آپ کبھی تو پڑھتے اور کبھی چھوڑ دیتے۔ مواظبت اختیار ہمیشگی اختیار اس لیے نے فرمائی کہیں لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں، فرض نہ سمجھ لیں یا سنت موقدہ نہ سمجھ لیں، تو یہ سنت مستحبہ ہے۔ 1321 نمبر روایت مورک الاجری فرماتے میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ آپ چاشت کی نماز پڑھتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ حضرت عمر پڑھتے تھے؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا جی حضرت ابو بکر؟ کہا جی نہیں۔ میں نے عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا میرا خیال ہے آپ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا اب یہاں پہ پچھلی حدیث میں گزرا حضرت ام ہانی کی حدیث، ام عائشہ کی حدیث رضی اللہ عنہ کہ حضور 8 رکعتیں پڑھتے، 4 پڑھتے۔ یہاں پہ صحیح روایت اور بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر فرما رہے میں بھی نہیں پڑھتا، حضرت عمر بھی نہیں تھے پڑھتے، حضرت ابو بکر بھی نہیں پڑھتے اور سرکار بھی نہیں تھے پڑھتے۔ اب ہم جو ہمارے دوست کہتے ہیں نا ہم صرف کتاب و سنت کو مانتے ہیں، صرف کتاب و سنت کو، ان سے ہم کہتے ہیں آپ کے سامنے صرف کتاب و سنت ہے۔ ایک حدیث ہے حضور 8 پڑھتے تھے، ایک ہے 4 پڑھتے تھے، اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو پڑھے اس کے گناہ فضیلتیں، اور ایک طرف آ رہا ہے وہ پڑھتے ہی نہیں تھے۔ وہ صحابی کہہ رہے ہیں، ام ہانی صحابیہ ہیں، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی زوجہ بھی ہیں، صحابیہ بھی ہیں، اور یہاں پہ بھی عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں۔ 2 صحابیات کہہ رہی ہیں حضور پڑھتے تھے، ایک صحابی کہہ رہے ہیں نہیں پڑھتے تھے۔ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، آپ کی صحیح حدیث کو مانیں گے۔ قرآن سے اس کا امتیاز کرنا ہے یا صحیح حدیث سے بتانا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میری اس حدیث کو ماننا، اس کو نہ ماننا،
کیونکہ محدثین تو سارے یہ تو ابا سارے ہمیں بابے تھے، علماء تھے، مولوی، ان کو کیا پتہ تھا قرآن و سنت؟ تو آپ کے صرف قرآن و سنت، تو یہ تو ملا علی قاری کو تو آن ہی نہیں کرتے آپ، ان کو تو چلیں ہمارے امام نا حنفی، تو اس کا کیا جواب ہو؟ یعنی اس طرح کے مسائل کی ایک لسٹ ہے پوری ہمارے پاس، جو ہم پیش کرتے ہیں اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں، وہ پھر لڑ پڑتے ہیں آگے سے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے تو نہیں ہوتا۔ اچھا اگر بات کریں کہ یہ جی اس کی جواب میں امام نووی یہ کہتے ہیں، ملا علی قاری یہ کہتے ہیں، یہ کہنے لگا کہ امام نووی نے اس کا یہ معنی بیان کیا۔ میں نے کہا نووی کو آپ مانتے ہیں؟ نووی کو؟ اور رفع دین والا مسئلہ نہیں، صحیح مسلم میں جو حدیث آتی ہے کہ اکھڑ گھوڑوں کی طرح اپنے ہاتھ کیوں مارتے ہو؟ دیکھیں جی امام نووی نے باب باندھا ہے سلام والا، اس کے اوپر خیر ریکارڈ ہے وہ سلام والا نہیں، 3 چیزوں کا باب ہے، حدیثیں بھی 3 ہیں۔ اچھا میں نے وہاں سعودی عرب میں جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاضری کے لیے عمرہ شریف کے گئے، میں نے وہ لال رومال والے خارجی سے پوچھا، میں نے کہا امام نووی تو کتاب الاذکار میں یہ بھی لکھتے ہیں حضرت بلال حبشی نبی پاک کی قبر کی نیت کر کے حضور کو سلام کرنے آئے، آپ کے مولویوں کے فتووں میں لکھا ہے کہ کوئی نبی پاک کی قبر کی نیت کر کے سلام نہ آئے تو گناہ کبیرہ ہے، آپ تو کہتے ہیں حرام ہے، مسجد نبی میں نماز کی نیت سے آؤ۔ تو میں نے کہا سر امام نووی کی وہ بات مانتے ہیں؟ امام نووی تو اس میں وہاں پہ لکھ رہے ہیں کتاب الاذکار میں، یا عباد اللہ یعینونی، کہ میرے استاد نعرے مارتے ہوتے تھے جنگلوں میں جب کوئی کام مشکل پڑ جاتا، اللہ کے بندو میری مدد کرو، آپ کو کہتے ہیں غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا حرام ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امام نووی تو یہ قرآن کی آیت ہی نہیں صحیح سمجھ سکے آپ کے مطابق، وہ تو ان کے استاد اور خود کہتے قد جربنا بذالک، ہم نے اس کا تجربہ کیا، ہماری سواریاں ملی، ہماری مدد اللہ کے بندوں نے کی، یا غوث پاک آج مدد کرو، آج کرم کمان دا ویلا ہے، ہم نے تو قصیدے پڑھے ہیں جنگلوں میں، امام نووی کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی یہ آپ یہ بھی باتیں امام نووی کی مانتے ہیں؟ یہ باتیں تو وہ خارجی مجھے کہنے لگا، مسجد نبوی شریف کی بات ہے، وہ کہنے لگا بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، نووی سے نا بس یہ غلطیاں ہو گئی تھیں کہ انہوں نے کہہ دیا سرکار کی قبر کی طرف آ جاؤ، اور وہ نعرے مارتے تھے یا عباد اللہ، انہوں نے یہ ان کی غلطیاں تھیں، فرقے کے خلاف بات آئی، وہ ان کی کیا تھی؟ دیکھ لیں یہ حالات ہے۔ اب یہ 2 حدیثیں ہیں، دونوں صحیح ہیں، ان میں سے آپ میں نے کہا جی کون سی اب مانتے ہیں؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں، یہ دیکھیں نا محدثین کرام کی ایک تفہیم ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ممکن ہے کہ آپ نے کسی مخصوص جگہ یا مخصوص اوقات کے بارے میں اس طرح یہ بات فرمائی، یا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام نووی نے بڑا اچھا یہاں پہ بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اچھا وہ پچھلی کا میں نے بیان شاید کر دیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوتے تھے اپنے گھر، کہاں پہ؟ تو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشت کی نماز کی خبر نہیں پہنچی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہوگا کہ انہوں نے ہمیشگی اختیار، یعنی اس سینس میں آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ ہمیشہ نہ میں پڑھتا ہوں، نہ حضرت عمر پڑھتے ہیں، نہ صدیق اکبر، دل کرے پڑھ لو، دل کرے نہ پڑھو، اور حضرت ابن عمر سے یہ بھی مروی ہے کہ نماز بدعت ہے چشت کی، لیکن اس کی توجیہ علماء نے کی ہے کہ بدعت سے مراد آپ فرماتے تھے کہ اس کو مسجد میں جا کے ریگولر سمجھ کے پڑھنا یہ بدعت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے مسجد میں گھر میں پڑھی ہے، اور کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی مسجد میں پڑھ لے کبھی گھر میں، اس طرح، تو لہٰذا یہ اس کی توجیہ ہے، وگرنہ یہ آقا کریم علیہ السلام سے ثابت شدہ ہے اور اس کے تمام فضائل حدیث میں گزر گئے۔